یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کے ذریعے مجھے یہاں کی صورتحال کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ کئی دن ہوئے کہ چوکی میں راشن اور ایمونیشن کی شدید کمی ہو گئی ہے اور کیپٹن نے راشن اور ایمونیشن کا کوٹا مقرر کر دیا ہے۔ اسلحے کا حال یہ ہے کہ فی کس شاید 5 یا 6 کارتوس ہر جوان کے پاس بچے ہوں گے۔ جنہوں نے زیادہ بے احتیاطی برتی اور کسی جاڑی کے ہلنے پر بھی فائر جونک مارا، وہ اب صرف خالی رائفل لیے مورچے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ LMG کی 10-20 گولیاں اور مارٹر کے 2-4 گولے بھی شاید چوکی پر موجود ہوں، مگر سب سے اہم چیز جو وافر مقدار میں یہاں موجود ہے وہ جذبہ جہاد اور حوصلہ ہے۔ لیکن میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ سپاہی عجیب جذباتی اور نفسیاتی کیفیت کا شکار تھے۔ اسلحے اور امداد کی طرف سے مایوسی کی وجہ سے ان پر یاسیت سی طاری ہو جاتی تھی، پھر شوق شہادت سے چہرے دمکنے لگتے تھے۔ کبھی اپنی قلت تعداد اور فاقوں کے باعث جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہمت ڈاماڈول ہوتی تھی، تو کبھی یہ احساس کہ وہ وطن کی خاطر جان قربان کر رہے ہیں حوصلہ دیتا تھا۔ زندگی کی طرف سے نا امیدی، ابدی حیات میں کامیابی، بظاہر شکست در حقیقت فتح، ایسے ہی خیالات جوانوں کو ہر دم گھیرے رہتے تھے۔ اس پوزیشن میں وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کو جی چاہتا، کبھی ہیڈ کوارٹر والوں پر جنجلاتے کہ ابھی تک مدد کیوں نہیں آئی، کبھی حکومت پر غصہ آتا اور کبھی چین اور امریکہ پر غضبناک ہوتے کہ امداد کا اور کون سا وقت ہوگا جب وہ میدان عمل میں کودیں گے۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا کہ وہ اس عذاب سے گزر رہے تھے۔ اس عرصے میں دشمن سے خوب نبرد آزمائی رہی۔ وہ اپنی تمام تر قوت، اسلحہ اور مقامی حمایت کے باوجود 70-75 افراد کی نفری اور محدود اسلحہ سے لیس اس چھوٹی سی چوکی کو ہڑپ نہیں کر سکا تھا۔ اب بھی اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ ہمارے جوان تھوڑا محتاط اور تھوڑے لاپرواہی کے انداز میں اپنے مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے کہ اچانک فضا ہیلی کاپٹر کی مہیب آواز سے گونج اٹھی۔ کچھ جوان خوشی سے اچھلنے لگے کہ بالآخر ڈھاکہ سے امداد آن ہی پہنچی، مگر یہ خوشی بہت تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ساتھ دے سکی، کیونکہ جو ہی ہیلی کاپٹر نزدیک پہنچے ہم نے ان پر بھارتی فوج کا مخصوص نشان دیکھ لیا تھا۔ اب اس بارے میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ شاید باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اس لیے دشمن اپنی تمام تر قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے، ورنہ پہلے تو صرف مکتی بہانی کی امداد کر رہا تھا، اور پھر اس خیال پر یقین کا موقع بھی فوراً فراہم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بنگالی سفید رنگ کا جھنڈا لہراتا ہوا چوکی کی طرف آ رہا ہے۔ کیپٹن احسن نے اسے بحفاظت چوکی تک پہنچنے دینے کا حکم دیا۔ یہ بھارتی کمانڈر کا قاصد تھا جو ایک پیغام کیپٹن احسن کے نام لایا تھا۔ پیغام کچھ یوں تھا: آفیسر، تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، باہر سے کسی امداد کی امید رکھنا فضول ہے۔ تم نے بہت بہادری دکھائی، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ پہلے باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں ہوا تھا، اب کل سے باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے بمبار اور ٹینک ایک لمحے میں اس چوکی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تمہاری حالت کا بھی ہمیں اندازہ ہے، اس لیے اب بس کرو، خواہ مخواہ اپنے جوانوں کی جان مت گنواؤ، ہتھیار ہمارے حوالے کر دو۔ نیچے بھارتی کمانڈر کے دستخط تھے۔ یہ پیغام پڑھ کر کیپٹن احسن غصے سے بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے جوابی پیغام بھیجا: کمانڈر، تم 1 ماہ سے اپنی کوشش میں لگے ہو مگر ناکام ہو۔ میدان جنگ سے بھاگ کر اب سیاست کا سہارا ڈھونڈ نکالا ہے۔ مرد ہو تو آؤ گولی کی زبان میں بات کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا واسطہ شیروں سے پڑا ہے۔ کیپٹن کے اس جواب سے تمام جوان خوش ہوئے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن احسن گہری سوچوں میں ڈوب گئے۔ میں ان کا احساس سمجھ رہا تھا، مگر ایسے وقت میں کسی آفیسر کا دل چھوڑ دینا پوری پلٹون کا مورال ڈاؤن کرنے والی بات ہوتی ہے۔ میں نے چاہا کہ تنہائی میں ان سے بات کروں، مگر مجھ سے پہلے ہی انہوں نے اپنے JCO کو بلایا اور مشورہ کیا۔ پھر اس میٹنگ میں چند لوگ اور بھی شامل ہو گئے، میں بھی وہی موجود تھا۔ کیپٹن احسن بحیثیت ایک ذمہ دار افسر کے اس مخمصے کا شکار تھے کہ بغیر ایمونیشن کے اپنے نہتے جوانوں کو دشمن کی گولیوں کی باڑ کے سامنے کھڑا کر دینا کیسا فعل ہے۔ ان کی جواں مردی اور غیرت کا تقاضا تھا کہ شکست سے موت بہتر ہے، مگر یہ خیال صرف اپنی ذات کی حد تک بڑا مستحسن تھا۔ انہیں تو ان 70 جوانوں کی فکر کھائی جا رہی تھی جو ہر صورت میں ان کے حکم کی پابندی کے لیے تیار تھے۔ JCO کا خیال تھا کہ یہ صریحاً خودکشی ہوگی۔ ہمیں اپنے جوانوں کو یوں بے بسی کی حالت میں دشمن کی گولیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اس سے اختلاف تھا۔ میں نے کہا: جناب، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور موت کا ایک دن مقرر ہے۔ اگر ہماری موت یوں ہی دشمن کے ہاتھوں لکھی ہے تو آپ اسے ٹال نہیں سکتے۔
اور اگر ابھی ہماری زندگی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار نہیں سکتی۔ جہاں تک سوال ہتھیار ڈالنے کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اور ملک کی عزت داؤ پر لگانے سے بہتر ہے کہ ہم بے بسی کی موت کو گلے لگا لیں۔ علی صاحب، JCO نے ذرا تیز لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور بہت عرصے سے پاک فوج میں موجود ہیں۔ ہم نے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا، انہیں موت کے حوالے بھی کیا اور خود بھی زخم کھائے ہیں۔ ہم بزدل یا بغیرت نہیں ہیں۔ ہمیں بھی وطن کی عزت اتنی ہی پیاری ہے جتنی تمہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ اگر صرف اپنی جان دینے کی بات ہے تو اللہ کی قسم میں اکیلا پوری بھارتی فوج سے ٹکرانے کو تیار ہوں، مگر آپ ذرا غور کریں، یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ ان کا لہجہ اب ذرا نرم ہو گیا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں چوکی میں کیسے کیسے بالے نوجوان موجود ہیں۔ مقامی رضاکاروں میں 15-16 سال کے جوان ہیں، اور ہمارے اپنے فوجی بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہ تو چند تخریب کاروں کا کلا کما کرنے یہاں آئے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچے گی۔ اور اب بھی دیکھو ان کا حوصلہ کہ کوئی شکایت نہیں ہے، مگر یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر ایمونیشن کے میں انہیں کیسے جنگ میں جھونک دوں۔ اس طرح کی بحث گھنٹوں چلتی رہی۔ میں نے کہا، جناب گستاخی معاف، میں زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ آخر آپ آفیسر ہیں اور ذمہ دار، لیکن یہ سوچ لیجئے گا کہ اگر آپ کے موجودہ فیصلے کے تحت آپ جنگ میں موت کے منہ سے بچ گئے اور آپ کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ نے 20 بے گناہوں کی جان بچا لی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ زندہ رہے تو وہ زندگی موت سے زیادہ بدتر ہوگی۔ آپ کبھی بھی اپنے ماتھے سے شکست کا داغ نہ دھو سکیں گے۔ آپ صرف خود کو نہیں، پوری پاکستانی فوج کو داغدار کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ میں جذباتی ہو گیا تھا اور یہ بھی بھول گیا تھا کہ ایک فوجی افسر سے مخاطب ہوں، اور افسر بھی کس فوج کا جہاں ڈسپلن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ JCO نے مجھے غصے سے گور کر دیکھا۔ دوسرے اہم افسر بھی شاید میرے لہجے کی وجہ سے کچھ برہم ہوئے تھے۔ کیپٹن احسن سر جھکائے شاید اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، آخرکار JCO نے اس سکوت کو توڑا۔ علی صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، مگر چند کارناموں کی وجہ سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں ڈسپلن کی خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کرتا۔ آپ کا فوج سے کوئی باقاعدہ تعلق نہیں ہے، اس لیے برائے کرم آپ چاہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کا خود فیصلہ کر لیں گے۔ ایک لمحے کو تو مجھے اپنی توہین پر غصہ آیا۔ میں نے بے ساختہ JCO کی طرف دیکھا، مگر فوراً مجھے صورتحال کا احساس ہو گیا۔ واقعی یہاں میری کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ میں یہاں نہ اپنی مرضی کر سکتا تھا، نہ اسے دوسروں پر مسلط کر سکتا تھا۔ اگر کچھ کر سکتا تھا تو یہ کہ یا تو ان کے ساتھ ہی خود کو دشمن کے حوالے کر دوں، یا میں یہاں سے چلا جاؤں اور تن و تنہا حالات کا مقابلہ کروں۔ میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے قدم مشکل سے اٹھ رہے تھے، یوں جیسے ٹانگوں کی جان نکل گئی ہو۔ مایوسی کا اتنا شدید حملہ مجھ پر زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے حسرت سے کیپٹن کی طرف دیکھا۔ ہماری نگاہیں چار ہوتے ہی ان کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور وہ مجھ سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے جاتے، قمر صاحب، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے عبداللہ نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر کے بعد ان کی ہچکیوں کے علاوہ کوئی آواز سمجھ میں نہیں آئی۔ اپنا اصلی نام سن کر میں ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، مگر یہ وقت ایسی باتوں پر حیران ہونے یا سوچنے کا نہیں تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگی تھی۔ JCO اور دیگر چھوٹے افسر الگ اشکبار تھے۔ بات میٹنگ سے باہر نوجوانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ سب بھی ایک دوسرے سے گلے مل کر اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، جیسے کوئی میت ہو گئی ہو، اور کیا میت ہی ہو گئی تھی۔ پاک فوج کے 70 جوانوں کی عزت کی میت جو ایک ماہ تک گولیوں اور فاقوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود بے بسی سے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وارے میرے مالک، تو نے بھی انسان کو کتنا مجبور بنایا ہے کہ بعض اوقات وہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں مر سکتا اور اسے بے غیرتی کی زندگی جینا پڑتی ہے۔ میں نے سوچا، لیکن میرا دل ابھی ایسی زندگی کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے آخری بار حسرت بری نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، ایک نظر عزم و ہمت کی علامت کمال پور پوسٹ پر ڈالی جو آخر ماتم قدے میں تبدیل ہو گئی تھی، اور وہاں سے نکل کر قریبی کھیتوں میں روپوش ہو گیا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سورج دن بھر اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد مغرب میں درختوں کے پیچھے یوں چھپ گیا تھا جیسے میں کمال پور پوسٹ سے نکل کر کھیتوں میں۔
لوگ کہتے ہیں کہ شفق پھوٹتی ہے تو آسمان حسین لگتا ہے. مجھے تو اس وقت وہ غمگین لگا. شفق کی سرخی میں لہو کا رنگ جھلک رہا تھا اور دھیرے دھیرے آسمان پر چھانے والا ملگجا اندھیرا آہوں کے دھوئیں کی مانند لگ رہا تھا. میرے ارد گرد کھیتوں میں موجود فصلیں سر جھکائے اداس کھڑی تھیں. سرسراتی ہوا سسکیاں برتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. پورے ماحول پر مایوسی کی کیفیت طاری تھی. ظلمت شب فضا پر حملہ ور ہوئی اور یوں قابض ہو گئی جیسے نور کے مینار کمال پور پوسٹ پر انڈین فوج. میں خود کو بمشکل گھسیٹتا ہوا کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر چلا جا رہا تھا. ذہن معاوف تھا. سوچوں کا ایک طوفان دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھا. کوئی بات واضح نہیں تھی, کوئی سوچ مکمل نہیں تھی. بالکل خیالات کا ہجوم تھا جو ذہن کے بند کمرے میں دمہ چوکڑی مچا رہا تھا. مختلف کیفیات تیزی سے میرے وجود میں پیدا ہوتی اور مٹ جاتی. میں کبھی غصے سے کانپنے لگتا اور دشمنوں کو تہس نہس کرنے کے منصوبے بناتا. کبھی اپنی بے بسی پر رو پڑتا. کبھی آئندہ کے لاحہ عمل پر غور کرتا. کبھی ماضی کی کارروائیاں یاد کرتا. چلتے چلتے میں ایک سرحدی گاؤں میں پہنچا. میں نے بہت دیر سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا. سوچا یہاں سے کچھ پانی ہی پی لوں. جو مکان سب سے پہلے نظر آیا میں نے اس کے دروازے پر دستک دی. ایک نوجوان باہر نکلا, غور سے مجھے دیکھا اور بڑے اکھڑے لہجے میں بنگالی زبان میں پوچھا کیا بات ہے. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو, بہت پیاسا ہوں. تھکن تو میرے چہرے سے ہی ظاہر تھی, مگر وہ شاید تھکن کے علاوہ کچھ اور چیز دیکھ رہا تھا. پوچھنے لگا تم فوجی ہو؟ میں نے کہا نہیں. پوچھا البدر؟ میں نے سوچا یہ لوگ البدر کے کارناموں کی وجہ سے شاید اس کی عزت کرتے ہیں. کہہ دیا ہاں. میرا جواب سن کر وہ نوجوان اندر چلا گیا اور دوسرے ہی لمحے 3 اور نوجوانوں کے ساتھ برآمد ہوا جن کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے اور جن کے حلیے سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مکتی باہنی کے گوریلے ہیں. میں اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا. مجھے شدید جھٹکا لگا مگر میں پریشان ہونے کی بجائے مشتعل ہو گیا. سب سے آگے آنے والے نوجوان نے گالی بکتے ہوئے مجھے قوم کے غدار کا خطاب دیا اور ایک زوردار ٹھوکر میرے پیٹ میں ماری. نوجوان کی گالی سے زیادہ اس کی اس اعتماد سے ٹھکائی لگانے کے انداز نے میرے غصے کو اور بڑھکا دیا. میں جو پیٹ میں لگنے والی چوٹ کے باعث ذرا جھک گیا تھا, سیدھا ہوا تو ان چاروں کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی. میں نے بجلی کی سی تیزی سے سب کے چہروں پر نہ صرف ضربیں لگائی تھی بلکہ انہیں غیر مسلح بھی کر دیا تھا. انہیں شاید ایسے رد عمل کا گمان بھی نہیں تھا, اس لیے وہ شدید حیرت میں ڈوبے مار کھا رہے تھے. اور اس سے پہلے کہ وہ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے میں نے 2 کی گردنیں توڑ دی تھی. تیسرا میرے شکنجے میں پھنسا تڑپ رہا تھا جبکہ چوتھا بھاگ کر مکان کے اندر گھس گیا تھا. میں اپنے شکار سے فارغ ہونے کے بعد تیزی سے مکان کے اندر داخل ہوا. زخمی نوجوان ہاتھ میں اسٹین گن سنبھالے باہر کی طرف ہی آ رہا تھا. مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے بے دریغ فائر جھونک دیا. میں نے پھرتی سے خود کو زمین پر گرایا اور لڑکتا ہوا قریبی ڈرم کے پیچھے چلا گیا. اس عرصے میں نے اپنی جیب سے وہ پستول نکال لیا تھا جو کمال پور پوسٹ سے چلتے وقت میں نے ساتھ رکھ لیا تھا. گولیوں کی پہلی باڑ میرے اوپر سے گزرتی ہوئی دیوار اور دروازے سے پیوست ہو چکی تھی اور اگلا فائر یقینی طور پر اس ڈرم پر ہونے والا تھا. مگر میں نے دشمن کو اس کا موقع نہ دیا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے نشانہ بناتا میرے پستول سے نکلنے والی گولی اس کی کھوپڑی میں روشن دان بنا چکی تھی. وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گرا اور تڑپنے لگا. میں نے چند لمحے رک کر کسی مزید حرکت کا اندازہ لگایا مگر ماحول پرسکون ہو چکا تھا. شاید یہاں صرف 4 افراد موجود تھے, باقی سارا گھر خالی پڑا ہوا تھا. یہاں رکنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا. معلوم نہیں مکتی باہنی کے کتنے گوریلے اس گاؤں میں موجود تھے اور کب وہ فائرنگ کی آواز سن کر ادھر آ جاتے. میں تیزی سے مکان سے باہر نکلا اور دوبارہ کھیتوں میں گم ہو گیا. پہلے میرا ارادہ تھا کہ کسی چوکی کی طرف جاؤں مگر پھر خیال آیا کہ کمال پور پوسٹ کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد چوکی تو بالکل غیر محفوظ ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوان اس کو خالی کر کے پیچھے کی جانب ہٹ گئے ہوں. تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بخشی گنج جانا چاہیے. میری معلومات کے مطابق یہاں ہمارا بٹالین ہیڈ کوارٹر قائم تھا. سڑک کے راستے تو یہ علاقہ میرا دیکھا بالا تھا مگر کھیتوں اور کچے راستوں کے ذریعے یہاں پہنچنا مشکل تھا. سڑک پر سفر کرنا اب اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ سرحدی چوکیوں کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ان سڑکوں پر بھارتی فوج کے لیے آمد و رفت آسان ہو گئی تھی. پھر یقیناً مکتی باہنی کے وہ لوگ جو پہلے خفیہ کارروائیوں میں مصروف رہتے تھے اب ان راستوں پر گات لگائے بیٹھے ہوں گے. میں نے کھیتوں اور پگڈنڈیوں کا مشکل راستہ اختیار کیا اور آدھی رات تک بھٹکنے کے بعد میں ایک ایسی جگہ پہنچا جو آبادی سے خاصے فاصلے پر تھی اور چاروں طرف سے درختوں میں گری ہوئی تھی. بھوک پیاس اور نکاہت کی وجہ سے اب چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا, لہٰذا میں نے رات کا باقی حصہ یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا. رات سوتے جاگتے گزر گئی.
سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہاں سے چل پڑا۔ قریب ہی کسی ندی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ جلد ہی میں وہاں تک پہنچ گیا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اللہ کا نام لے کر پھر بخشی گنج کی طرف سفر شروع کیا۔ گھنٹے بھر کے سفر کے بعد میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سے قریب ہی پختہ سڑک نظر آ رہی تھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سڑک پر سفر شروع کروں یا نہ کہ مجھے کچھ گڑگڑاہٹ جیسی آواز سنائی دی۔ زمین بھی ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ میں نے فوراً لیٹ کر کان زمین سے لگا دیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ قریب ہی کوئی بڑا قافلہ سفر کر رہا ہے جس میں بھاری ٹرک وغیرہ بھی شامل ہیں۔ کیا یہ بھارتی فوج ہے جو بخشی گنج کی طرف بڑھ رہی ہے یا پاکستانی فوج انڈین فوج کو سرحد کے پار دھکیلنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے؟ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے میں قریب ہی موجود اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ یہاں سے پختہ سڑک نظر آ رہی تھی، مگر بہت دیر انتظار کے بعد بھی کوئی فوجی قافلہ سڑک پر نمودار نہیں ہوا۔ البتہ گڑگڑاہٹ معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یا تو میرا اندازہ غلط تھا یا پھر فوج نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ میں درخت سے اتر کر سڑک کے قریب آ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سڑک شیرپور جانے والی ہے۔ میں بخشی گنج سے آگے نکل آیا تھا، لہٰذا میں نے اب بخشی گنج جانے کا ارادہ ترک کیا اور پختہ سڑک سے ذرا ہٹ کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی 1 گھنٹہ تک چلنے کے بعد مجھے پیچھے سڑک پر دور ایک جیپ آتی ہوئی نظر آئی۔ میں اپنی جگہ پر دبک گیا اور جیپ کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس جیپ پر قسمت آزمائی کروں۔ بغیر چھت کے یہ جیپ بہت پرانی تھی اور لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر صرف ایک آدمی سوار تھا۔ میرا حوصلہ اور بڑھا اور میں اپنی کمین گاہ سے نکل کر سڑک پر آ گیا اور جیپ رکتے رکتے میرے قریب پہنچ گئی۔ میں کسی ہنگامی کارروائی کے لیے بالکل تیار تھا، مگر نوجوان ڈرائیور کا پرسکون چہرہ دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ نوجوان نے پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے شیرپور کا نام بتا دیا۔ اس نے مجھے اپنے برابر والی سیٹ پر بیٹھنے کی جگہ دے دی۔ اتنی آسانی سے لفٹ مل جانے پر مجھے حیرت ہو رہی تھی، مگر یہ حیرت اس وقت رفع ہو گئی جب ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ چند ہی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ البدر کیڈٹ ہے۔ کچھ دیر اور گفتگو کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ البدر کیڈٹ ہی ہے۔ اس کا نام شاہ جمال تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ پھر موضوع گفتگو فوراً جنگ کا آ گیا۔ شاہ جمال نے بتایا کہ بخشی گنج بھی خالی کر دیا گیا تھا اور شیرپور جو کہ دفاعی قلعہ تھا وہاں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنے کا پلان بنایا گیا تھا۔ شاہ جمال بھی بخشی ہیڈ کوارٹر سے منسلک تھا اور اس وقت وہ قریبی گاؤں میں اپنے ایک عزیز کے ہاتھ سے مکتی بہانی اور انڈین فوج کی تازہ ترین نقل و حرکت کی رپورٹ لے کر شیرپور جا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ انڈین آرمی مکتی بہانی کی رہنمائی میں پختہ سڑک کو چھوڑ کر کچے راستوں سے آگے بڑھ رہی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ جگن 4 میں چوکی کی طرف بڑھ گئی ہے۔ یہ چوکی شیرپور کے مغرب میں واقع ہے۔ بخشی کے خالی ہونے کی وجہ سے بھارتی فوج کو آگے بڑھنے میں کوئی دشواری نہیں آئی اور وہ بغیر مزاحمت کے پیش قدمی کر رہی ہے۔